نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اس میں گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ معزز علماء کرام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں اور جامعہ اصلاح المؤمنین و کلیہ اور مدرسہ ام حبیبہ للبنات کے اس 100 سالہ اجلاس میں، جس میں آپ حضرات کا یہ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر اور علماء کرام کی یہ کثیر تعداد شریک ہے، آپ حضرات کے اس جذبے کو، ذوق کو، شوق کو، لگن کو اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت اور اس سے وابستگی کے اس تعلق کو دیکھ کر دل باغ باغ ہو رہا ہے، اور لبوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کے کلمات آ رہے ہیں کہ بار الہ فرزندان توحید و رسالت کے اس جم غفیر کو جس طرح جھارکھنڈ کی اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں سے تو نے اس حسین اور خوبصورت پنڈال میں جمع کیا ہے، اے بار الہ اسی طرح سے جنت الفردوس میں ہمیں اکٹھا فرما۔ آمین۔ زور سے کہو آمین۔ آواز اسٹیج تک پہنچنی چاہیے۔ آمین کی آواز اتنی زور سے ہونی چاہیے کہ آسمان کے پردوں کو چاک کر کے رب کی عرش کی چوکھٹوں سے ٹکرا کر اور قبولیت کی سعادت حاصل کر لے۔ اللہ ہمیں اسی طرح جنت میں اکٹھا فرمائے، آمین۔ اور اللہ ہم سب کے والدین کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اور ہماری آل اولاد کو، ہمارے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو، سب کو اللہ تعالی جنت میں جمع فرمائے، اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور بھلائیوں سے بار الہ ہمیں ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ عزیزان گرامی قدر، آج آپ حضرات کی خدمت میں کچھ کڑوی بھی کچھ میٹھی بھی باتیں لے کر کے حاضر ہوا، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے بغور سماعت فرمائیں گے۔ میری ماؤں بہنوں سے بھی درخواست اور گزارش ہے کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ میری ان چند گزارشات کو سماعت فرمائیں۔
ابھی صبح تک یہ اجلاس دیگر علماء کرام کے بیانات سے جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ، اور آپ حضرات ان کی بھی تقریریں سنیں گے انشاءاللہ۔ دوستوں اور بھائیوں، جو قومیں، میری ماں اور بہنوں غور سے سنو، جو لوگ اپنے زندگی کے یا اپنے زندگی کے کسی بھی مقصد کو بھول جاتے ہیں، اپنے کامیابی یا کامرانی کے راستوں کی منزل کو بھول جائیں اور انہیں اپنا مقصد زندگی معلوم نہ ہو، وہ قومیں ہلاک و برباد ہو جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں۔ بحیثیت انسان پوری دنیا کو اس کائنات میں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں کس نے پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا، کیا وجہ ہے، کیا سبب ہے ہمیں پیدا کرنے کا۔ ہر شخص کے اوپر ضروری ہے کہ اس بات کو سوچے اور سمجھے، سوال کرے، اپنے آپ سے بھی سوال کرے، اپنے بڑوں سے بھی سوال کرے، اپنے علماء سے سوال کرے، اہل علم سے جانکاری حاصل کرے کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر آپ قرآن کریم کے حوالے سے پوچھیں گے تو قرآن ہمیں یہ جواب دیتا ہوا نظر آتا ہے کہ اے دنیا کے لوگوں، ہم نے تمہیں کیوں پیدا کیا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسانوں اور جناتوں کو صرف اور صرف اپنی بندگی کے لیے، اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی جس رب نے، جس مالک نے اس دنیا کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، مرد اور عورت پیدا کیے، کالے اور گورے بنائے، چھوٹے اور بڑوں کو بنایا، الغرض مختلف قسم کی چیزیں، انسانوں میں بھی مختلف زبانوں، مختلف رنگوں، مختلف نسلوں میں ہمیں پیدا کیا۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ ہم مل جل کر صرف ایک اللہ کی عبادت و بندگی کریں۔ میں آپ حضرات سے بالکل خاموشی چاہتا ہوں، بالکل سائلنٹ میں چاہتا ہوں۔ میں اپنے ریکارڈ کرنے والے احباب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ انتہائی خاموشی کے ساتھ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیں، مجھے ڈسٹرب نہ کریں۔ میں کچھ بات بتا کر رخصت ہو جاؤں گا انشاءاللہ، پھر زندگی میں پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی۔ اس لیے اپنے زندگی، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں آپ۔ انتہائی اختصار کے ساتھ اور مختصر وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات رکھنا چاہ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت و بندگی اور اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہونی چاہیے، اور ہر اس چیز کو عبادت کہتے ہیں جس عمل سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس عمل سے، جس کام سے راضی اور خوش ہوتا ہے، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو، اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ اللہ کی رضا، مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو اللہ کی اطاعت کریں، جو رسول کی اطاعت کریں، دنیا اور آخرت میں وہی اپنی مقصد زندگی کو حاصل کرتے ہیں، وہی کامیاب زندگی اور وہی آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ گویا ہمیں یہ معلوم ہوا ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت و بندگی کرنا، اور اللہ کی عبادت و بندگی کیسے کرنا، کس ڈھنگ سے کرنا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو بھیج کر کے ہم کو بتا دیا کہ میرا رسول کیسے نماز پڑھ رہا ہے، میرا رسول کیسے زندگی گزار رہا ہے، میرا رسول کیسے کھانا کھا رہا ہے، میرا رسول کیسے مارکیٹ جا رہا ہے، میرے رسول کے شادی بیاہ کو دیکھو، میرے رسول کی زندگی کو دیکھو، میرے رسول کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھو، میرے رسول کی گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کے رکوع اور سجدے کو دیکھو، میرے رسول کے معاملات کو دیکھو، میرے رسول کے اخلاقیات کو دیکھو، میرا رسول لوگوں کے اندر دعوت و تبلیغ کے میدان میں کس انداز سے کام کر رہا ہے، اس کے انداز تخاطب کو دیکھو، اس کے انداز گفتگو کو دیکھو، میرے رسول کا مسکرانا دیکھو، میرے رسول کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو۔ غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ اے کائنات کے لوگوں، اگر تم مجھے خوش کرنا چاہتے ہو، اگر میری رضا چاہتے ہو، اگر میری خوشنودی
खुशनुदी चाहते हो तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कायनात के किसी बड़े से बड़े शहंशाह को देखने की ज़रूरत नहीं है, बादशाह की तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी और पीरो मुर्शिद की तरफ नज़र उठाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ताजिर किसी मालदार को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम मुझे खुश करना चाहते हो, अगर तुम मेरी खुशनुदी और रज़ा चाहते हो तो मेरे हबीब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व पैरवी कर लो। यही मेरी रज़ा है और इसी में मेरी खुशनुदी मौजूद है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। मेरे रसूल के पीछे चलोगे वली अल्लाह बन जाओगे, मेरे रसूल की इत्तिबा करोगे तुम्हें औलिया की सफ़ों में मैं दाखिल कर दूंगा। मेरे रसूल के पीछे चलोगे तुम्हारे खताओं को भी माफ़ कर दूंगा, आसमान और ज़मीन के बराबर तुम्हारी गलतियां भी होंगी। मेरे रसूल की इत्तिबा करोगे मैं उन गलतियों को नेकियों में तब्दील कर दूंगा, गुनाहों को मिटा दूंगा और अपनी मग़फ़िरत और अपनी बख्शिश से तुम्हारे साथ मुलाकात करूंगा। यह है मकसद ज़िंदगी। अब आइए हम अपने आप को, अपने सरापे को देखें। बहैसियत मुसलमान फर्मा बरदार होने का हम दावा करते हैं, बहैसियत मुसलमान हम फर्मा बरदारी का दावा करते हैं कि हम अल्लाह और उसके रसूल की इत्तिबा करते हैं। लोगों, हम सब जन्नत में जाएंगे या जहन्नम में जाएंगे, हम खुद अपना फैसला इस दुनिया में कर सकते हैं। हम अपने अपने गिरेबानों में मुँह डाल करके देखें कि हमारा किरदार, हमारा अमल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल जैसा, किरदार जैसा है। हमारे मामलात, हमारी ज़ुबान, हमारा किरदार, हमारा कल्चर, हमारा समाज, हमारा माशरा, हमारा मुल्क, हमारा वतन, हमारा महल्ला, हमारा घर, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे असातिज़ा, हमारा मदरसा, हमारा स्कूल, हमारी मार्केट, हमारा सारा कुछ, ये तमाम की तमाम सब चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। ऐ मुसलमानों, तुम्हें फ़ख्र करना चाहिए, तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। सब कुछ अल्लाह ने कुरान करीम में और हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सीरत से बयान कर दिया, वाज़ेह कर दिया। अगर तुम ताजिर हो तो मदीने के, मक्के के ताजिर को देखो। अगर तुम शौहर हो तो रसूलुल्लाह, हज़रत आयशा और हज़रत हफ्सा के शौहर को देखो। बाप हो तो फातिमा ज़हरा के बाप को देखो, और बेटा हो तो दुर्र यतीम आमिना के लाल और अब्दुल्लाह के साहबजादे को मक्के में चलते हुए देखो। खतीब हो तो मिंबरे रसूल पर खड़े हुए मदीनतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिंबर से उस खतीब को देखो। मुजाहिद हो तो ग़ज़वा हुनैन के जहाद करने वाले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहाँ मैदान जहाद में देखो। गरज जिस मैदान में भी तुम्हें देखना है, तुम्हें नमूना तलाश करना है, खुदवा तलाश करना है, आइडियल तलाश करना है, तालीम के मैदान, तालीम का मैदान हो, तिजारत का मैदान हो, लेन देन का मैदान हो, शादी ब्याह का मैदान हो, तरबियत का मैदान हो, हर मैदान में हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यदे बैज़ादारी, आँचे खूबा हमादारंद तू तनहादारी। ये मेरे नबी की खुसूसियत है। अल्लाह के हबीब ने कोई भी चीज़ नहीं छोड़ी। मा तरक्तु शैयन इल्ला वक़द अमरतुकुम, नबी ने फरमाया अल्लज़ी युक़र्रिबुकुम इलल जन्नह, ए मेरी उम्मत के लोगों और ए दुनिया के इंसानों, मैंने तुम्हें हर वो बात बतला दी है जो तुम्हें जन्नत से करीब करने वाली है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी है इल्ला ये कि मैंने तुम्हें उसका हुक्म दिया है जो तुम्हें जन्नत में पहुंचाने वाली है, और हर वो बात जो तुम्हें जहन्नम से नज़दीक करने वाली है, हर उस बात की खबर भी मैंने तुम्हें दे दी है। मना कर दिया है कि ये न करना, इससे तुम्हें जहन्नम में जा सकते हो। ये इस्लाम की कामिलियत है, अकमलियत है। इसीलिए रब्बे कायनात ने कुरान में फरमाया अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती, आज के दिन मैंने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। तुम्हारा दीन मुकम्मल है, कामिल है। इस्लाम किसी माई के लाल का मुहताज नहीं है कि उसके अंदर किसी चीज को मिटाए और किसी चीज को ज्यादा करे। इस्लाम ने उसे बिदअत से ताबीर किया है। मुसलमानों, तुम्हारा दीन मुकम्मल है। ऐसा नहीं है कि कोई उठे और अपनी तरफ से कुछ भी कह दे और उसको इस्लाम बना दे, दीन बना दे। हरगिज ये हक, ये अथॉरिटी किसी को हासिल नहीं है। अल-यौमा अकमलतु लकुम, ये अपने दिलों में बिठा लो मुसलमानों।
اپنے سینوں میں یہ بٹھا لو، ذہنوں میں بٹھا لو کہ تمہارا دین مکمل ہے۔ آج بہت ساری گمراہیاں مسلمانوں کے درمیان جو در آئی ہیں، مسلمان مرد اور عورت جن گمراہیوں، فساد اور فتنوں میں ملوث ہیں اسلام کے نام پر، وہ یہی ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے اور کیا کیا چیزیں ہیں، اور اس دین میں کون سی چیز سنت ہے اور کون سی چیز بدعت ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے۔ چند موٹی موٹی چیزوں کا پتہ ہے۔ تو سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یاد رکھیے، آپ میری ماں بہنوں، تم بھی بیٹی ہو، اور میرے دوستوں، باپ کی حیثیت سے، بھائی کی حیثیت سے، بیٹے کی حیثیت سے، ہر حیثیت سے سنو کہ تمہارا دین دین اسلام ہے جو کامل ہے، مکمل ہے۔ مکمل ہونے کا مطلب اس میں کسی کو بھی کمی اور بیشی کرنے کا حق حاصل، بولو، نہیں۔ کوئی بھی ہو، اور بڑے بڑے امامے والا، پگڑ والا، اور موٹی موٹی تسبیحیں ہاتھ میں لیے ہوئے، بڑے بڑے نمازوں کے گھٹے پیشانیوں پہ لگائے ہوئے، آ کے کہتا ہے کہ میں تو جبریل سے مل کے آ رہا ہوں، میں نے تو خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فلانا فلانا کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی ہو، اگر وہ ایسی بات کرتا ہے جس کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے، تو وہ دین ہو سکتا؟ بولو، وہ دین ہو سکتا؟ وہ شیطان ہے جو ایسی بات کر رہا ہے، یاد رکھ۔ یہ نسخہ ہے بہت اہم۔ گمراہی آج جو امت کے اندر تفرقے ہیں نا، گمراہیاں پھیلی ہوئی ہیں، تو فلانی جماعت کا، ہم فلانی جماعت کے، وہ فلانے گروہ کے، وہ فلانے گروہ کے، وہ فلانے گروہ کے، تیری مسجد میری مسجد، تیرا مذہب میرا مذہب، بات ہے کہ نہیں؟ یہ وہ عذاب ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا امت محمدیہ پر، ایک طرح کا یہ عذاب ہے، یہ عذاب ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں فرمایا تھا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک۔ اے میری امت کے لوگوں، میں تمہیں ایک ایسے راستے پر، ایک ایسے پختہ راستے پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں۔ اس راستے سے وہی دائیں بائیں بھٹک سکتا ہے جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کے تمام نسخے ہم کو بتلا دیے، اتحاد و اتفاق کی تمام ترکیبیں اللہ نے قرآن میں فرما دی، بتا دی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اے مسلمانوں، اختلاف تو ہوں گے تمہارے درمیان، جھگڑے ہوں گے کسی بھی مسئلے میں، آپس میں ٹکراؤ ہو سکتا ہے، جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی لڑائی ہو، کوئی بھی جھگڑا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹا دو۔ اللہ اور اس کے رسول کیا فیصلہ کر رہے ہیں؟ جو دربار رسالت سے فیصلہ آ رہا ہے، دربار خداوندی سے فیصلہ آ رہا ہے، اپنے سروں کو جھکا دو، وہی فیصلہ تمہیں قابل قبول ہو رہا ہے۔ جھگڑا کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو، آپس میں مسجدیں بانٹ لیا تم نے، یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آ رہا ہے، دروازے پر یہ ماہ مبارک دستک دے رہا ہے، بالکل یہ انتہائی معزز اور محترم مکرم مہمان ہمارے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ رب کی خیرات، برکات، نعمتیں، جس کی راتیں، جس کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکرم اور محترم بنا دیے۔ اللہ اکبر، وہ ہمارے دروازے پر کھڑا ہوا ہے، دستک دے رہا ہے۔ آج ہمیں اس کا استقبال کرنا ہے، ہمیں اسے ویلکم کہنا ہے، اس کو سواگتم کہنا ہے۔ اس کا سواگت کرنا کیسے کریں گے آپ؟ تراویح 20 رکعتیں کی 8 رکعتیں، پمفلیٹ چھاپیں گے، کتابیں چھاپیں گے، لڑائیاں کریں گے، ابھی سے لڑائیاں شروع ہو جائیں گی، ہے کہ نہیں؟ شیطان ایسے آگ لگائے گا، پمفلیٹ بازی ہوگی اس مسجد میں، اس مسجد میں، وہ مولوی تقریر، وہ مولانا، وہ فلاں 20 رکعت تراویح ہے، 8 رکعت تراویح ہے، 11 رکعت تراویح، لڑیں گے بھیڑیں گے، عبادت گئی ادھر کی ادھر، صرف فتنے فساد۔ یہ ہے اس معزز مہمان جو اللہ کا بھیجا ہوا، جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس کا استقبال اس انداز سے کیا جائے گا۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر۔ یہ رمضان کا پورا مہینہ سید الشہور، تمام مہینوں کا سردار کہلایا جانے لگا۔
اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا، اللہ اکبر، وہ رات معزز ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ یہ رات تمام راتوں کی سردار ہو گئی۔ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ لیلۃ القدر تمہیں پتہ ہے کیا قدر والی رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار مہینوں کی راتوں سے یہ ایک رات سب سے افضل اور بہتر ہے۔ 1000 مہینے، تقریباً 83 برس اور کچھ دن کلیکٹ کریں، شمار کریں تو 1000 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی ایک رات میں اگر آپ یہ عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے یہ ایک رات کی عبادت افضل ہو جائے گی۔ یہ قرآن اس رات اترا تو وہ رات مکرم اور محترم اور اتنی عزیز اور اتنی جناب علی اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب رات ہو گئی۔ اور جس شخصیت پر یہ قرآن اترا وہ شخصیت سید العرب والعجم، سید الانبیاء و سید الرسول کا خطاب اسے دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جس کی امت میں یہ قرآن، جس کی امت کے ہدایت کے لیے یہ قرآن اترا، اللہ نے اس امت کے بارے میں فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم تو سب سے بہترین امت، تمہیں اسی لیے بپا کیا گیا ہے، پیدا کیا گیا ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو۔ آج برائیوں کے حکم، یہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، تیاری کرو میری ماؤں بہنوں بیٹیوں اور میرے دوستوں، تیاری کرو اور اچھے ڈھنگ سے تیاری کرو۔ یہ نہیں کہ اچھے اچھے کپڑے، اچھے اچھے گھر، اچھے اچھے کھانے پینے کی چیزیں جمع کرو، نہیں، اللہ سے تقوی، اللہ سے پرہیزگاری۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ اسی لیے آیا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو، سادھارن منوش بن سکو، انسان بن سکو۔ جھوٹے ہو تو جھوٹ سے توبہ کرو، چوری کرنے والوں چوری سے توبہ کرو، شراب پینے والوں شراب سے توبہ کرو، زناکار ہو تو زنا سے توبہ کرو، سود خور ہو تو سود خوری سے توبہ کرو، بدعت اور شرک کے رسیہ ہو تو شرک و بدعت سے توبہ کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے دلوں کے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یہی نماز کا مقصد ہے، یہی روزے کا مقصد ہے، یہی حج کا مقصد ہے، یہی رکوع کا مقصد ہے، یہی تہجد کا مقصد ہے، یہی نوافل کا مقصد ہے، یہی فرائض کا مقصد ہے، یہی صدق گوئی کا یہی مقصد ہے، تاکہ تم انسان پرہیزگار بن جاؤ اور جو متقی ہو جائے گا ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا، اللہ جو متقی بن جاتا ہے، رب نے فرمایا جنت کے اندر مختلف قسم کی نعمتیں اس کے لیے تیار رکھی ہوئی ہیں، چھلکتے ہوئے جام ہوں گے، لڑکیاں اللہ تعالیٰ حوروں کے ذریعے سے ان کا استقبال فرمائے گا، ان کے لیے بہترین محلات ہوں گے جس کے اندر مرنے کے بعد جنت وہاں ان کی منتظر ہوگی۔ یہ ہے متقی تقوی اختیار کرنے کا پھل۔ اور تم تقوی اختیار نہیں کرو گے، پرہیزگار نہیں بنو گے تو یاد رکھو اسی دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہوگے، اسی طرح میلے کچیلے ہوگے، مر جاؤ گے، جا کے تمہیں کسی گڈھے میں کہیں تمہیں قبر کھود کر کے کیسے بھی لوگ دفن کر دیں گے، چلے آئیں گے، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ذلیل، دنیا کے اندر بھی ذلیل۔ اس لیے متقی بننے کی کوشش کرو، پرہیزگار بننے کی کوشش کرو۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ، جو یہ ماہ مبارک اتنا عظیم الشان مہمان ہمارے سروں پر سایہ فگن ہونے کو بے قرار ہے، آ رہا ہے، اس کا استقبال ولولوں کے ساتھ، جوش کے ساتھ، توبہ کے ساتھ، استغفار کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ کہ اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ جلد سے جلد ہمیں رمضان سے ملاقات کروا دے، اس ماہ مبارک سے ملاقات کروا دے، راتوں کی برکات اور خیرات سے اللہ مالا مال فرما دے۔ یہ مہینہ اس کا اس ولولے شوق سے ہمیں استقبال کرنا چاہیے، لیکن افسوس کہ آج اسی مبارک مہینے میں جناب علی جنگ و جدال ہوں گے، لڑائیاں ہوں گی، اختلافات ہوں گے اور نہ جانے کیسے کیسے فتنے بپا ہوں گے۔ ہرگز ایسا ہم کو نہیں کرنا چاہیے۔ میں علماء حضرات سے درخواست کرتا ہوں جو لوگ اس فتنے اور اس طرح کے جھگڑے اور جنجال ابھی سے لے کے پمفلٹ بازیاں، تقریریں، خطبے اور یہ وہ تیار کرنے کے لیے بے چین و بے قرار ہوں گے، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اللہ کے بندوں کو رب کی بندگی اور عبادت کرنے کے لیے انہیں آسانی کے ساتھ چھوڑ دو، انہیں رب کا قرآن بتاؤ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاؤ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، آپ صحیح مسلمان، آپ کا مقصد زندگی ہے کہ آپ صحیح مسلمان بنیں، نیک بنیں، صالح بنیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ معاشرہ آپ کو کریٹ کرنا پڑے گا، وہ ماحول آپ کو بنانا پڑے گا، جو معاشرہ جو
माहौल सीरत मुबारका के अंदर मौजूद है। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ़ लाए थे, जब आपके सर पे नबूवत का ताज रखा गया था, रब्बे काबा की कसम है वो माशरा इंतहाई जालिम माशरा था, इंतहाई बिगड़ा हुआ माशरा था, इंतहाई फसाद ज़दा माशरा था। फितने ही फितने थे। एक एक औरत 10-10 मर्दों से शादियाँ करती थी। ये औरत जो आज हमारे तुम्हारे लिए फितनों का सबब बनी है, यह औरत जिसे आज दुश्मनाने इस्लाम इस्तेमाल कर रहे हैं इस्लाम को मिटाने के लिए, ये आज जिस मेरी हमारी माँ बहनों को जिन्हें यूज़ किया जाता है सिर्फ इसलिए इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और हमारी बाज भोली भाली बेटियाँ, भोली भाली माई बहनें इन दुश्मनाने इस्लाम के नरगे में आकर या दुश्मनाने इस्लाम के क्या कहते हैं झांसे में आकर के वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बयानात दे रही हैं, वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत सारी बातें मीडिया के अंदर खड़े होकर के करने लगती हैं, पर्दे के ख़िलाफ़, उलमा के ख़िलाफ़, कुरान के ख़िलाफ़, दीन के ख़िलाफ़। ए मेरी माँ और बहनों, हाशा वकल्ला, अल्लाह अल्लाह, तुम्हें इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम अल्लाह के दीन के ख़िलाफ़ इस तरह की बगावत जैसी बातें करो, गंदी बातें करो और खुराफात की बातें करूं। मैं दरख्वास्त करूंगा आप हजरात से कि यह दुश्मनाने इस्लाम की साजिश है कि इस औरत को, दौलत को इस्तेमाल करके माशरे को बिगाड़ दिया जाए। आज चारों तरफ वहाशियों का एक ठाठे मारता हुआ समंदर है। मीडिया हो, फिल्मों के ज़रिए, मोबाइल्स के ज़रिए और अखबारात में फोटोज़ के ज़रिए और न जाने किस किस सोशल मीडिया, इसी तरह से प्रिंट मीडिया, इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे मीडियाज़ के ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला ने जिसे अच्छाई के लिए इस्तेमाल करने का हुक्म दिया था उसे बुराइयों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और हमारे नौजवान मर्द, औरत, लड़कियां, लड़के इस झांसे में आकर के उसी रो में बहते जा रहे हैं। मैं आप हजरात से दरख्वास्त करूंगा और शायद ज़िंदगी वफा करे न करे, दोबारा फिर ज़िंदगी में मुलाकात हो ना हो, अल्लाह से तो हम यही दुआ करते हुए आपसे रुखसत हो रहे हैं कि अल्लाह हमें बार बार इस बरहट की सरजमीन पर अल्लाह ताला हमें बुलाए और आप हजरात से मुलाकात करवाए, आप हजरात का दीदार करवाए, आप हजरात की ज़ियारत करवाए और अल्लाह ताला इस इदारे इस्लाहुल मोमिनीन को और इसी तरह मदरसा उम्मे हबीबा को और इसके मुंतज़िमीन को, इसके कारकुनान को, इसके शेखुल जामिया से लेकर के एक झाड़ू मारने वाले तक को अल्लाह तबारक व तआला सलामत रखे मौला, और इस खिदमत के बदले अल्लाह उन्हें दुनिया और आखिरत की खैर भलाइयाँ अता फरमाए। यहाँ के असातिज़ा को, मुअल्लिमीन को, मुअल्लिमात को आज मैंने अपनी आंखों से देखा, अल्लाह अल्लाह, कलेजा इतना बड़ा हो गया, खुशियों मसरत से दिल बल्लियों उछलने लगा कि हमारी बेटियाँ फारिग हो रही हैं जो माशरे को सुधारने का काम करेंगी। हम मर्दों में तकरीर करेंगे, अपनी बहनों को बताएंगे, हमारी बहनें अपने माशरे में औरतों को सुधारने का काम करेंगी, उनके अंदर इस्लाह का काम करेंगी, अपने बहनों को सूरह फातिहा सिखलाएंगी, नमाज का तरीका बतलाएंगी और इसी तरह से वज़ू टूटने का तरीका, वज़ू कैसे टूटता है, कैसे बनाया जाता है, कुरान पढ़ाएंगी, सिखाएंगी। अल्लाह ताला इन मुदर्रिसीन को, इन मुअल्लिमात को और इन इदारों के खिदमतगारों को जो पूरे हिंदुस्तान के अंदर इस तरह के काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें इन कामों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। हमने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह, हमने देखा, लोग कहते हैं कि झारखंड पिछड़ा हुआ इलाका है। आज मैंने जो देखा है और यहाँ के लोगों को जो मैंने देखा, इनके जज्बे को जो देखा, ईसार को देखा, कुर्बानी को देखा, सखावत को देखा, अल्लाह अकबर, 2-2 3-3 घंटे मौलाना बैठ करके चंदा कर रहे हैं ताकि उनका इदारा चले। साल साल भर लोगों के खर्चे कैसे चलेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, दिल खोल करके, सीना खोल कर, जेबों की डोरियां खोल कर लोग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं। लोगों, अल्लाह तुम्हारे माल और दौलत में बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला तुम्हें शादाब और इसी तरह कामयाब और कामरान रखे। अल्लाह हमारे दरमियान फितनों फसाद फैलाने वालों को हिदायत अता फरमाए। लोगों, इसी तरह अल्लाह के दीन को परवान चढ़ाओ। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम अल्लाह के दीन की मदद करोगे, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। व युसब्बित अक़दामकुम, गरीब होगे, फ़कीर होगे, कमज़ोर होगे, अल्लाह तुम्हारे कदमों को मजबूत बना देगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ऐ लोगों, इसी तरह सहाबे कराम ने भी अपनी जान, अपने माल के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद की थी। तो आपने देखा, खजूरों के चाटने वाले, गुठलियाँ चूसने वाले कूफा के गवर्नर बनाए जा रहे हैं। मुल्क की हुक्मरानियों की चाबियाँ उनके कदमों में आ रही हैं। कैसर और किसरा के ताज उनकी ठोकरों में नजर आ रहे हैं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह का ये वादा है, वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। ऐ लोगों, हवाएं कितनी भी मुखालिफ हों, तुम किसी भी जगह रहो,
تمہارے کتنے بھی کوئی دشمن رہیں، تمہیں مٹانے کے لیے دشمن کتنے بڑے لاؤ لشکر لے کے چلا آئے، ہتھیار لے کے چلے آئے، سب کچھ لے کے چلا آئے، یاد رکھو تم یہ نہ سوچنا، تم یہ نہ بھولنا کہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ، کائنات کا ذرہ ذرہ یہ اللہ کی فوج ہے۔ تلک جنود ربک لا یعلمها الا اللہ، یہ اللہ کی فوج ہیں، اللہ کے سوا جنہیں کوئی نہیں جانتا۔ بس اللہ تم سے صرف یہ کہتا ہے کہ غم نہ کرو، فکر نہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سچے پکے مومن ہو، یاد رکھو تم ہی سربلند رہو گے، تم ہی بلند رہو گے، تم ہی اعلیٰ رہو گے، اللہ تمہیں کبھی ذلیل و رسوا کر سکتا ہاں اگر تم مومن ہو۔ میری ماں بہنوں غور سے سنو، ایمان کی دولت تمہارے پاس، اگر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، رب کی قسم ہے بڑے بڑے طوفان ہٹ جائیں گے، بڑے بڑے شیطان راہوں سے دور ہو جائیں گے، تمہارا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا۔ آج تم چلاتے ہو کہ صاحب وہ فلانا مار رہے ہیں، فلانا یہ ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں ہم پریشان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، وجہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، ہمارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں یہ، ہم شریر ہیں، بدماش ہیں، ہماری بدماشیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اللہ کا قہر آتا ہے، اللہ کا عذاب آتا ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں مارتا، کوئی ماں اپنے بیٹے کو کبھی نہیں مارتی، لیکن اگر بیٹا سخت بدماشی کرے، حکم کی نافرمانی کرے، باپ کے سامنے شرارت